वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के दरमियान लद्दाख के सरहदी मामले पर। हम तफसीली गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट जैन खान साहब ने, उनसे हम बात करते हैं। जैन खान, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा, इंडिया और चीन से के दरमियान ये लद्दाख में जो मामला, जो टेंशन चल रही है, इसके मुहरकात क्या है? मैं थोड़े से कुछ पॉइंटर्स भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है मीडिया में। जी, ठीक है, क्योंकि ये वाहिद टेंशन इस वक्त ग्लोबल तौर पे इस वक्त हो रही है जिसका मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है जी। फर्स्ट ये है कि लद्दाख और ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई खास फासला नहीं है। उसके बाद जो चीन की जो चीन गलवान वैली में बैठा हुआ है, उसको उसने अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दी है, और जो कि राइटफुली उसकी टेरिटरी है भी। तो गलवान वैली ये इंडिया भी अपनी जो इस वक्त बातचीत है उसमें मान गया है कि जी ये तो चीन की टेरिटरी बनती है। चीन दाखिल इसलिए हुआ है क्योंकि आपने सुना था कि इंडिया पिछले दिनों बहुत सारी धमकियां लगा रहा था कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, बिल्कुल वो आजाद, जी हाँ, हम आजाद कश्मीर में दाखिल हो जाएंगे। तो बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे थे कि जी चीन बेसिकली खामोश रहेगा इस बात पे, उसका सीपैक या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कोई इतना कोई इकोनॉमिक उसका है इंटरेस्ट, मगर उस तरह नहीं है कि वो खुल के सामने आ जाए। तो चीन ने दाखिल होके ये भी दिखा दिया है कि जी आई मीन बिजनेस, और मैं सीपैक के लिए लड़ भी सकता हूं। तो वो और उसका अपने भी मामलात इंडिया के साथ चल रहे थे। तो बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हुई हैं जी। चीन ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो बहुत सीरियस है सीपैक में आने। अच्छा, इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जी डी एस्केलेशन हो रही है, मामलात बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और फौजें वापस जा रही हैं। मैं आपको ये बताऊं कि फौजें वापस उस तरीके से नहीं जा रही, सिर्फ ये कि वहां खामोशी हो गई है। अदरवाइज चीन ने बहुत हैवी तरीके से वहां अपनी जो PLA है, यानी कि अपनी जो फौज है, उसको दाखिल किया हुआ है वहां की लद्दाख में। लद्दाख जी। अच्छा, ये बताइएगा कि चाइना तो ऑलरेडी इस पर स्ट्रगल कर रहा था, वन बेल्ट वन रोड। तो इसका मतलब है चाइना ने लद्दाख पर कब्जा करने के बाद वन रोड वन बेल्ट का आगाज कर दिया। बेल्ट एंड रोड तो बहुत कोविड-19 में थोड़ा सा उसका वो इश्यू आया था कि थोड़ा सा काम स्लो हुआ था, मगर आप देखें कि दुनिया में वाहिद प्रोजेक्ट BRI और सीपैक है जी। पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्ट्रगल हो रही है और यहाँ कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। तो वो कोई स्ट्रगलिंग फेज में नहीं था बेल्ट एंड रोड, सिर्फ वो चंद हफ्तों के लिए आया था जब आपने देखा ना ये कोविड-19 की एकदम हाइप फैली है जी। बिल्कुल। तो सिर्फ उस टाइम पे वो थोड़ी सी एक कंफ्यूजन पैदा हुई थी। उसके बाद चंद हफ्ते बाद उन्होंने दोबारा काम शुरू कर दिया था। और मैं लेट मी करेक्ट यू कि इंडिया ने चीन ने उस पे कब्जा नहीं किया, वो चीन का पहले ही इट वाज इट्स ओन टेरिटरी, वो उसी का हिस्सा था। इंडिया ने कब्जा किया हुआ था, चीन उसको आजाद कर जी। अच्छा, ये जो चाइना का वन रोड वन बेल्ट का जो मंसूबा है, ये जिस तरह सीपैक है, इसका मतलब ये कि चाइना एक इस तरह का वो वन रोड वन बेल्ट की मदद से एशिया यूरोप में सड़कों और बंदरगाहों का जाल बिछा देगा। बिल्कुल, असल में फ्लैगशिप प्रोजेक्ट BRI का है सीपैक। सीपैक कामयाब हुआ तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होगा, सीपैक कामयाब ना हुआ तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बहुत सारी मुश्किलात पेश आएंगी। सीपैक की जानिब से ये जो इस वक्त चीन है वो ईरान में भी दाखिल हो चुका है। आप देखें $400 बिलियन से जायद उन्होंने वहां इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल। और चाबहार में से इंडिया भी निकल गया है। ठीक है, वो रेल प्रोजेक्ट से ईरान ने इंडिया को निकाल दिया है। हाँ जी, वो निकाल दिया उसको। द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन BRI इज द सीपैक, और इंशाल्लाह ये कामयाब होगा सीपैक, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान इसको लीड कर रहा है। अच्छा, इस लद्दाख के मामले में इंडिया तो बिल्कुल तनहा दिखाई देता है। इंडिया को आपकी नजर में कौन सपोर्ट कर रहा है साउथ एशियन कंट्रीज की जब हम बात करते हैं? अच्छा, ईद मोहम्मद साहब, देखिए इसमें बड़ी सरप्राइजिंग बात है। आप देखें चंद साल पहले हम ये सोच नहीं सकते थे, मगर सरप्राइजिंगली इंडिया को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे इस रीजन में। रशिया तक ने सपोर्ट नहीं की इंडिया की, क्योंकि उसके चाइना के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं इकोनॉमिक तौर पे, इंफ्रास्ट्रक्चरल तौर पे। वो भी सीपैक की तरह कुछ प्रोजेक्ट्स है जो चीन के साथ मिलकर रशिया के अंदर लगाना चाह रहा है, रशिया के साथ जो चीन है। तो रशिया ने भी खुले अल्फाजों में कहीं भी इंडिया की हमायत नहीं की जब ये लद्दाख का मसला चल रहा था। चाइना की हमायत का ऐलान कर दिया
ان سے بڑے سفارتی تعلقات اور میرا خیال ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. خاموشی اس کا سب سے بڑا ڈیکلیریشن تھا کہ وہ چین کو سپورٹ کر رہا ہے. چین کی سپورٹ کھل کے پاکستان، نیپال اور اب ایران بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی کہ وہ 400 سے زائد جو بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے، جی ہاں. تو ایران نے تو انڈیا کو وہ ریل پروجیکٹ میں سے، چاہ بہار کی ریل پروجیکٹ میں سے نکال دیا ہے. دوسرے جو ساؤتھ ایشین ملک بھی چین کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ چین کے سٹیکس جو ہیں اس وقت ساؤتھ ایشیا اور اسپیشلی ایشیا میں وہ بہت زیادہ ہیں. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش، سری لنکا اور کافی اور ممالک کا بیہیویئر چینج ہونے جا رہے ہیں انڈیا سے. اور آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش 97% کی جو اس وقت ٹریڈ ہے اس میں بالکل ٹیکس معاف کر دیا ہے چین نے بنگلہ دیش کو کہ جی آپ اپنا مال بیچتے رہے ہمارے ملک میں، ہم آپ کو کچھ چارج نہیں کریں گے. اس ڈیل کے بعد بنگلہ دیش کا جو بیہیویئر ہے وہ 360 چینج ہوا ہے انڈیا کے ساتھ. انڈیا کو محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ بالکل تنہا ہوتا جا رہا ہے اس ریجن میں. اچھا، ابھی تک ساؤتھ ایشین کنٹریز میں یہاں پر اب اگر ہم یہ کہیں رشیا، چائنا، پاکستان، ایران اور اس میں اگر ترکی کو بھی شامل کر لیا جائے تو ایک گروپ ہے جو بالکل ایک ان ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بھی بلکہ بہتر ہونے جا رہے ہیں، تجارتی تعلقات میں بہت زیادہ تقویت ملے گی اور ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ساتھ ٹرکی کنٹری بھی وہ ایک پیج پر دکھائی دیتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں محمد صاحب. میں آپ کی بات کو اور بڑھانا چاہتا ہوں. ایران کا ایک گورنمنٹل آفیشل تھا، ایمبیسڈر تھا کوئی، اس نے ان ممالک کو ایک ٹرم دی ہے پچھلے دنوں، دا گولڈن رنگ. انہوں نے کہا یہ ممالک اپنے ہی ایک رنگ بنا لیں تو ان کے پاس اتنا زیادہ پوٹینشل ہے کہ ان کو اور کسی ملک کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ اربوں خربوں ڈالر کی آپس میں ٹریڈ کرے گی. کوئی کسی کو پیٹرول دے گا، کوئی کسی کو آٹا دے گا، کوئی کسی کو الیکٹرانکس دے گا، کوئی کسی کو فوجی ملٹری. جیسے بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا، گیو اینڈ ٹیک. بالکل. مگر بارٹر سسٹم سے آگے بڑھ کے بھی اگر یہ کرنسی، لوکل کرنسی پہ بھی اگر یہ ٹریڈ کریں تو بات چیت بالکل، تو وہ ان کی ایک سیلری، ان کو اور کسی ملک کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو کسی ملک کی ٹینشن ہوگی کہ جی ہمارے اوپر جی یہ لگ رہے ہیں کسی بھی قسم کے جو جس کو آپ کہتے ہیں ہمارے پہ وہ جو لگ جاتی ہے، یہ FATF جو لگا دیتی ہے، تو کسی ملک کو وہ ٹینشن بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے پہ کوئی سینکشنز لگ رہے ہیں. یہ ملک آپس میں سیلف سفیشینٹ ہوں گے. بالکل، بلینز آف ڈالر کی ٹریڈ. اچھا زین خان صاحب، اب ذرا ادھر ملکی حالات کے پر بھی ہم ذرا آپ سے گفتگو کر لیں. یہ تو ہمارے خارجی معاملات ہیں انڈیا کے اور چائنا کے حوالے سے. لداخ کے معاملے پر آپ یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ ملکی صورتحال ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ موجودہ ملکی صورتحال دیکھیں، فورن پالیسی میں تو A1 ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چند سالوں میں انڈیا بات کرتا تھا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی، اس وقت انڈیا خود آئسولیٹ ہے. لیکن وہ تو خود آئسولیٹ ہو گیا نا، کیونکہ وہ خود آئسولیٹ ہو گیا. پاکستان کا لیول یہ ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کا سینٹر بن گیا ہے. چین کے ساتھ بھی اس کے اچھا تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، ویسٹ کے ساتھ بھی ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہے، ٹرکی کے ساتھ بھی ہے، وہ آلریڈی ان کے ساتھ معاملات ہیں، سعودیہ کے ساتھ بھی ہیں، ترکی کے ساتھ بھی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی تو A1 ہے، اس وقت سپرب جا رہی ہے. پاکستان کی ملٹری معاملات دیکھیں تو ہم اپنے JF-17 بنا رہے ہیں، ہم نیول شپس ٹرکی کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں. ہماری فوج اس وقت دنیا کی نمبر 1 فوجوں میں شمار ہو رہی ہے. تو وہ بھی ہم ملٹری طور پہ بھی ہم بہت اسٹرانگ ایکسل ہوتے جا رہے ہیں ان چیزوں میں. زین خان صاحب یہ بتائیے، کووڈ-19 کی وجہ سے موجودہ حالات کے پیش نظر حکومت پاکستان کی جانب سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا 9 دن کا. اب اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس میں یہ ضروری نہیں تھا کہ تاجر برادری کو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ان کو اعتماد میں لیا جاتا؟ عید محمد صاحب، میں تاجر برادری کے حق میں، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کا بھی اور میرا بھی ایک بہت پرانا تعلق ہے. میں کتنا زیادہ گفتگو کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بزنس کھلے پاکستان میں، یہ ٹیکس کے مسائل حل ہوں، ٹیکس کم لگنا چاہیے، اس کے بعد کھل کے کاروبار کرنا چاہیے تاجر، اور کھل کے کاروبار کرنے دینا چاہیے ہماری تاجر برادری کو. میں لاک ڈاؤن کے بہت زیادہ خلاف تھا، مگر ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں. میرا خیال ہے کہ اگین میں پازیٹیو بات کرنے جا رہا ہوں، مگر میں اگین کہہ رہا ہوں مسئلے ہیں، مگر اس میں پازیٹیو بات یہ دیکھیے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کا آخری لاک ڈاؤن ہوگا اور اس لاک ڈاؤن کے بعد پاکستان مکمل طور پہ کھل جائے گا. ایون دو میں اس لاک ڈاؤن کے بارے میں، مجھے صرف اس کا جو طریقہ تھا
اعلان کا وہ مجھے بہت میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. انہوں نے جو ایک دم سے ان کا کام تھا یہ 2-3 دن پہلے اس کا اعلان کرتے تاکہ 2-3 دنوں میں جو لوگ تھے وہ اپنی چیزوں کو صحیح طرح خرید سکتے. عید آ رہی ہے, کچھ چیزیں بھی فیملیز نے لینی ہوتی ہیں, تو ان کا کام تھا یہ چند دن پہلے اس کا اعلان کرتے 9 دن کے لاک ڈاؤن کا, مگر 7 یا 9 دن کا جو لگا ہے. مگر میں اس پہ اچھی بات یہ کرنا چاہوں گا, یہ پاکستان کا میرا جو انالیسس ہے یہ آخری لاک ڈاؤن ہوگا, اس میں کرونا وائرس کو بہت بری قسم کی شکست ہوگی, ہم فاتح ہوں گے, اور یہ آخری لاک ڈاؤن کے بعد پاکستان مکمل طور پہ انشاءاللہ کھل جائے گا. اور آخر میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے عوام کو اور گورنمنٹ کو؟ گورنمنٹ کو تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اللہ کا واسطہ, اور یہ میں بہت سارے شوز میں کہتا رہتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنی اکنامک پالیسی سے مانی جاتی ہے اور یاد کی جاتی ہے. یہ نہ ہو کہ یہ گورنمنٹ فیوچر میں لوگ اس کو اس طرح اچھے لفظوں میں نہ یاد کریں. تاجر برادری کو بزنس کرنے دیں, اپنی بزنس مین کو نہ تنگ کریں, تھوڑی سی ان کو آزادی دیں. آپ ان کو آزادی دیں, آپ دیکھیں کہ آپ کی اکانومی کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں, کتنی زیادہ جابز کریٹ کرتے ہیں. بس بزنس مین کمیونٹی کو یہ آسانیاں جتنی زیادہ دے سکتے ہیں دیں, اور پھر دیکھیں کہ ان کی گورنمنٹ کی تعریفیں کس طرح ہونا شروع ہوتی ہیں. جی زین خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی, اور لاک ڈاؤن سے قبل حکومت پاکستان کو کس طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. یہاں پر ضروری یہ تھا کہ سب سے پہلے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, تاجر برادری ہیں, ان کو اپنے اعتماد میں لیا جاتا, ان کے ساتھ نیگوشیشن کی جاتی, گفتگو کی جاتی. اس کے بعد جو ان کے تحفظات تھے ان کو دور کیے جاتے تاکہ عید سے قبل وہ اچھے طریقے سے اپنے کاروبار کو جاری و ساری رکھ سکتے تھے. اس کے ساتھ ہم نے انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے انڈیا اور چائنا کے درمیان جاری لداخ کے سرحدی تنازع پر بھی ہم نے تفصیلی گفتگو کی. اور یہاں پر لداخ کے معاملے میں ساؤتھ ایشین کنٹریز کی بات کی جائے تو یہاں پر گفتگو حاصل یہ ہے, ساؤتھ ایشیا میں انڈیا تنہا باقی رہ چکا ہے, اور ایک طرف رشیا, چائنا, پاکستان, ایران اور ٹرکی ایک پیج پر دکھائی دیتے ہیں. اور ساؤتھ ایشین کنٹریز میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اور اس طرح ہر لحاظ سے, سفارتی اعتبار سے, تجارتی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے انڈیا تنہا رہ چکا ہے. اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور مزید ہم نے یہ گفتگو, یہاں پر حکومت پاکستان کو یہ باقاعدہ طور پر اعتماد میں لینا چاہیے تھا. اگر اعتماد میں لیتے تو میرے خیال سے سچویشن کچھ اور ہوتی, اور تاجر اس طرح سراپا احتجاج نہ ہوتے, اور عوام کا اچھے طریقے سے اپنی عید منا سکتے. تو ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اور دیکھتے رہیے آن ریکارڈ.